اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اصول تفسیر پہ یہ ہماری پہلی کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں کچھ بنیادی باتیں میں گوش گزار کروں گا تاکہ مزید دوسری کلاس میں ہم پھر باقاعدہ طور پر الفوز الکبیر کو ہم شروع کر سکیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ آج کی کلاس کے دو حصے ہیں، ایک تو ابتدائی گفتگو ہے اور دوسرا حصہ الفوز الکبیر کا جو خطبہ ہے اس پہ مشتمل ہے۔ ابتدائی گفتگو میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت اور جو آپ کی تصانیف ہیں اور جو آپ کی تعلیمات ہیں ہم اس پہ مختصر بات کریں گے، اور آخر میں پھر ہم وقت ہوگا تو الفوز الکبیر خطبہ یہ انشاءاللہ تعالی ہم آج پڑھ لیں گے تاکہ دوسری کلاس میں ہم باقاعدہ طور پہ جو باب اول ہے ہم اس پہ بات شروع کر سکیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شخصیت ہے یہ تعارف کی محتاج نہیں ہے بالکل۔ بر صغیر کیا، عالم اسلام کیا، یورپ اور امریکہ کیا، مغرب کیا، سب آپ کی شخصیت اور آپ کی جو علمی خدمات ہیں ان سے واقف ہیں۔ بہت سی کتابیں آپ نے عربی میں اور فارسی میں اصل آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اور کئی فارسی کی کتابیں وہ عربی میں ہوئی ہیں، عربی کی کتابیں فارسی میں ہوئی ہیں، اردو میں، انگلش میں اور دوسری زبانوں میں ہوئی ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ کتاب بھی بنیادی طور پر فارسی میں ہے، اور ہم اس کا جو متن ہے، ترجمہ جو تعریب کی گئی ہے یعنی عربی میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اور تعریب مختلف علماء نے اور اسکالرز نے کی ہے، لیکن جو میرے پاس اس کا ترجمہ ہے عربی کا وہ ہے مولانا مفتی سعید احمد صاحب، پالنپوری دارالعلوم دیوبند کے یہ استاذ تھے اور نامور عالم دین ہیں، اور ان کی بہت سی دیگر تصانیف اور یہ ان کی تعریب ہے۔ تعریب سے مراد یہ ہے کہ عربی میں انہوں نے اس کو ڈھالا ہے، ترجمہ کیا ہے۔ میرے مطالعہ میں یہ ہے، تو آپ حضرات بھی یہ کتاب لے لیں یا کوئی اور آپ کو عربی ترجمہ ملتا ہے بے شک آپ وہ لے لیں۔ تو یہ کتاب بھی فارسی سے یعنی یہ رسالہ فارسی سے عربی میں ہوا ہے۔ تو اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ کی بہت سی کتابیں ہیں کہ جو عربی میں آپ نے لکھی ہیں، اور کئی کتابیں ایسی ہیں جو آپ نے فارسی میں آپ نے لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر حجت اللہ البالغہ یہ کتاب آپ کی بہت مشہور ہے، اور ازالۃ الخفا یہ ہے، فیوز الحرمین ہے، اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم یہ ہے، التفہیمات الالہیہ جو تصوف اور اخلاق پر ہے، اور اسی طرح المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ یہ آپ کی چند کتابیں ہیں، فیوز الحرمین ہے، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، ایسی بہت سی بڑی مفید کتابیں اور بڑی اہم کتابیں ہیں۔ آپ یہ جو اطیب النغم ہے یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کا نعتیہ کلام بھی ہے عربی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور نعت میں آپ نے یہ لکھا ہے، اور ایم اے عربی کے سیلیبس میں نصاب میں یہ شامل ہے، اور اتفاق سے یہ میں نے گزشتہ سال یہ پڑھایا بھی ہے۔ ابھی 19 کو آخری پیپر تھا پارٹ 2 کا ایم اے عربی کا، تو اس میں جو شبہ القارہ ہے یعنی بر صغیر کے جو شعراء ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں،
ان پر ایک پورا پیپر ہوتا ہے میں عربی میں، تو اس میں آپ کی یہ جو نعت ہے یہ اس میں شامل تھی، آپ کی شخصیت، آپ کی کتابیں. تو اس میں ایک باقاعدہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک آرٹیکل، ایک پورا مضمون ہے تحقیقی آپ کی شخصیت پر. تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ چند تصانیف ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. اور علامہ شبلی نعمانی آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد یعنی نا امیدی تھی کہ کوئی بھی مسلمانوں میں کوئی بڑا نام پیدا نہ ہوا، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر اس کے بعد آپ دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، اور آپ نے پھر یہ علمی کام کر کے دکھایا. اس وقت چونکہ آپ کے جو علمی کام ہے اور آپ کی جو فکر ہے اور آپ کی جو خدمات ہیں اور جو آپ کی فکر ہے اور جو کچھ آپ نے لکھا ہے، چونکہ اس وقت وہ ہمارے زیر بحث نہیں ہے، تو لہٰذا کبھی انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. بس ایک بات جو جس سے یوں کہہ لیجئے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کی فکر کا ایک خلاصہ جو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا ماخذ، مرجع اور مصدر ان کا کیا تھا. وہ خود اپنی وصیت میں لکھتے ہیں، یعنی المقالۃ الوضیہ فی الوصیہ، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ میری پہلی وصیت ہے. یعنی پڑھنے والے اور جو آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، اور آنے والے وقت میں جو لوگ بھی آپ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ میری پہلی وصیت یہ کہ اعتقاد اور عمل، اعتقاد اور عمل یعنی عقیدہ اور عمل، ان دونوں میں کتاب و سنت، اس کو مضبوطی سے یعنی پکڑو، اور دونوں میں روزانہ غور و فکر جو ہے اس کو جاری رکھو. اور آپ خود یہ بتاتے ہیں اپنی اس وصیت میں کہ دونوں کا یعنی قرآن کا اور حدیث کا کچھ حصہ روزانہ مطالعہ کرو، روزانہ پڑھو. یعنی 1 صفحہ پڑھ لو، 2 صفحے پڑھ لو، 3 صفحے پڑھ لو، قرآن سے اور حدیث سے اور سنت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھنے کی تم طاقت نہیں رکھتے، اگر کوئی شخص پڑھ نہیں سکتا، تو پھر اس کو کم از کم یہ ضرور چاہیے کہ وہ 1 ورق 2 ورق وہ اس کا ترجمہ ضرور سن لیا کرے. یعنی کسی سے کہہ دے کہ بھئی مجھے قرآن پڑھ کر سنا دو، اس کا ترجمہ مجھے بتا دو، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بھی مجھے بتاؤ. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وصیت فرمائی اپنے آخری وقت میں، واضح بات ہے کہ بزرگ وصیت لکھ کر جاتے تھے، اور وہ جو وصیت ہوتی تھی وہ ان کے عقیدے کا بیان بھی ہوتا تھا، اور جس نظریے پہ، جس فکر پہ، جس عقیدے پہ ان کی زندگی گزری ہوتی تھی، وہ اس کی وضاحت آپ کہہ لیجیے یا آنے والی نسلوں کو، اپنے متبعین کو، پیروکاروں کو اور اپنے فالوورز کو وہ اس بات کی وصیت کرتے تھے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ جڑے رہو. تو آپ نے بھی اپنے چاہنے والوں کو اور پیروکاروں کو اسی بات کی وصیت کی کہ عقیدہ اور عمل ان دونوں میں کتاب سے اور سنت سے یعنی حدیث سے جوڑے رکھو اپنے آپ کو. ایک تو یہ مختصر سا تعارف ہے حضرت شاہ ولی اللہ کا. اب دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو کلاس ہے اس کو ہم اصول کی کلاس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یعنی نام تو میں نے اس کو اصول تفسیر کا نام دیا ہے کہ یہ کلاس اصول تفسیر کی ہے، لیکن جو میرا ارادہ ہے یا میری سوچ ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اگر ہم اصول تفسیر پڑھ لیتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کا مطالعہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم علامہ ابن تیمیہ کی جو اصول تفسیر پہ ہے کتاب، ایک رسالہ ہے، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم اصول حدیث کو ہم پڑھیں اور اس کا ہم مطالعہ کریں، پھر اصول حدیث کے بعد ہم اصول الفقہ کو ہم پڑھیں. تو اس طرح ہمیں کافی اصول کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے گا، بنیاد کے بارے میں، کہ آخر اگر حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو حدیث کے اصول محدثین نے کیا بیان کیے ہیں،
اپنی ارکریزی سے، اپنی محنت سے اور زندگی بھر کی جو ان کی محنت ہے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم فقہ کے جو اصول ہیں، مثال کے طور پر حضرت امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ تمام ائمہ، اس کے علاوہ اور بھی، تو ان کے جو اختلاف ہے، ایک ورائٹی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے کہ کس بنیاد پر ان کا باہمی اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ اصول سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کن اصول پہ امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں، کن اصول پہ امام شافعی ہیں، کن پہ امام مالک ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ تو ہمیں اصول کے مطالعے سے ہی ہمیں یہ پتہ چلے گا۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ شریک ہوتے رہیں گے اور ہم مل جل کر اس کلاس کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اگر اصول تفسیر کو ہم مکمل کر لیتے ہیں تو اصول تفسیر کے بعد پھر ہم اصول حدیث کی طرف آئیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر فن میں امہات الکتب ہوتی ہیں یا الکتب ہوتی ہے کہ ایک کتاب بڑی اہم کتاب، بنیادی کتاب ہوتی ہے، تو اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمیں ایک فن، ایک علم کے جو اصول ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں، اور اس کے بعد جب ہم اس علم کو پڑھیں گے، اس فن کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمیں اس بات کا ایکسپوجر ہوگا، ہمیں بصیرت ہوگی، ہمیں سمجھ ہوگی کہ جو صاحب کتاب نے لکھا ہے وہ آخر یہ مسائل انہوں نے کہاں سے مستنبط کیے، ان کا ماخذ و مصدر کیا بنتا ہے، ان کے اصول کیا ہیں۔ تو اس لیے اگرچہ ہم نے اس کا نام اصول تفسیر رکھا ہے کلاس کا، لیکن اصل آپ کہہ لیجئے کہ یہ اصول کی کلاس ہے۔ ہم اس کے بعد انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور وقت دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اصول تفسیر کے بعد پھر اصول حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اور یہ چیزیں سمجھنا اور ان کے بارے میں آگاہی ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری پہلے بھی ایک دو کلاسز ہماری ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر اسے آپ کلاس کا نام دیں یا درس کا نام دیں۔ ایک درس قرآن ہے جو ہفتے کو، ہر ہفتہ یعنی سیٹرڈے کو 3 بجے درس ہوتا ہے۔ آج کل ہم سورۃ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہر درس میں 2 رکوع کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ آئندہ جو ہفتے کو 3 بجے ہمارا درس ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ 11واں اور 12واں رکوع یعنی سورۃ بنی اسرائیل کو ہم مکمل کر لیں گے۔ تو اس میں اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں باقاعدہ قرآن مجید کے جو اہم نکات ہیں، یعنی مثلا 2 رکوع ہیں، تو ان میں جو اہم نکات ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں اور ان پہ گفتگو کرتا ہوں جن کا ہمارے دور سے بھی تعلق ہوتا ہے، اور قرآن مجید جن کو بڑی صراحت کے ساتھ، تنصیص کے ساتھ جن کو بیان کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی اور بھی ہماری عربی کلاس ہے وہ بھی ہے، اور مستقبل میں جو ہمارا ارادہ ہے کہ مزید ہم اس پر شروع کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ مستقبل میں ہمارا ارادہ ہے کہ اسے آپ کورس کا نام کہہ لیجئے، وہ ہے مذاہب اربعہ پہ، یعنی 4 جو فقہ ہیں خاص طور پر، ان فقہوں میں جو مسائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہم ان کو بیان کریں۔ یعنی چونکہ ہمارے ہاں اکثریت فقہ حنفی کو کی تقلید کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں کہ فقہ شافعی میں اور فقہ مالکی میں اور فقہ حنبلی میں یہ مسئلہ اگر ہے فقہ حنفی سے مختلف تو اس کے اختلاف کی اور مختلف ہونے کی وجہ کیا ہے۔ میں لفظ اختلاف بول رہا ہوں، مختلف، کیونکہ اس کا مطلب جو ہے، اس کا مطلب ورائٹی ہوتا ہے، ویریشن ہوتا ہے ایک دوسرے سے۔ واضح بات ہے کہ انسان مختلف سوچتا ہے، لیکن اگر دلیل کے ساتھ سوچتا ہے تو یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے، اور دلیل سے ہی انسان کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آگے مستقبل میں جو ہمارا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلاس، اس طرح کی ایک کورس ہم شروع کریں کہ جس میں مذاہب اربعہ 4 فقہ ہیں، ان کو ہم بیان کریں، مثلا کتاب الطہارت میں، کتاب الصلاۃ میں، کتاب الصوم میں، زکوٰۃ میں، حج میں، نکاح میں، طلاق میں، بیوع میں، اور اس طرح کے مختلف جو مسائل ہماری زندگی سے متعلق ہیں ہم ان پر بات کریں۔ لیکن 4 کی جو رائے ہے وہ ہم
ضرور پڑھیں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ اس پر پہلے بھی بڑا کام ہو چکا ہے اور پاکستان میں بھی ہوا ہے، عرب دنیا میں بھی ہوا ہے۔ تو جو ہم کام کریں گے یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہو جائے گا کہ ہم توسع کے ساتھ ان مسائل کو اور ان باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا ہمارا کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ باقی جو ائمہ ہیں اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ ایک اور کلاس کا یا کورس کا ارادہ ہے کہ اس کو بھی ہم شروع کریں، اور وہ ہے حدیث کی جو کتب ہیں ان پہ جو مقدمے لکھے ہیں محدثین نے، یعنی مثال کے طور پر صحیح مسلم کا مقدمہ امام مسلم نے لکھا ہے، وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، بڑا انفارمیٹیو ہے اور بڑا فل آف نالج ہے، بڑا علم ہے اس میں۔ تو اس طرح اس کا مطالعہ کیا جائے، جس طرح امام ترمذی نے کتاب العلل یہ علیحدہ کہتے ہیں کہ مقدمہ ہے کہ جو ترمذی کے ساتھ جس کو پیش کیا جاتا ہے اس کا ہم مطالعہ کریں۔ اس طرح جو بھی محدث ہیں انہوں نے جو بھی حدیث کی کتاب مرتب کی ہے اور مؤلف تالیف کی ہے، اپنا اس کو جمع کیا ہے، مدون کیا ہے، تو ہم ان احادیث کی کتب پہ جو مقدمہ ہے ہم اس کو ضرور پڑھیں۔ حدیث ہم پڑھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اسی اصول کا ایک لحاظ سے حصہ بن جاتی ہے کہ ہم امام مسلم کا اگر مقدمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امام مسلم نے جو احادیث جمع کی ہیں وہ کس بنیاد پر انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، اور ان کی جو فکر ہے، جو ان کی سوچ ہے اور اس معاملے میں جو ان کی کوشش ہے وہ کس طرح کی ہے، کس پہلو سے ہے، کس نوعیت کی ہے اور کس مقام کی ہے۔ اور اسی طرح مختلف محدثین نے جو بھی مقدمہ لکھا ہے اس مقدمے کا ہم مطالعہ کریں، جیسے میں نے ابھی آپ کو کتاب العلل کا بتایا امام ترمذی کے حوالے سے۔ تو اس طرح کر کے مختلف جو مقدمات ہیں، یہ میرا شوق آپ سمجھ لیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ان مقدمات کو بھی ایک دفعہ پڑھیں، ان کا بھی ہم مطالعہ کریں اور بالاستیعاب ہم ان کا مطالعہ کریں۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو ایک ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور ایک سلسلہ وہ ہے کہ جو ہم نے آئندہ ہم نے شروع کرنا ہے۔ جو نئے لوگ اس وقت ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کو مختصراً میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت درس قرآن ہر ہفتے کو 3 بجے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم مستقبل میں مذاہب اربعہ پہ چاہتے ہیں کہ کوئی کورس ہم شروع کریں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا حدیث کے مقدمے، کتب احادیث کے جو مقدمے ہیں ان کو پڑھا جائے، پڑھایا جائے۔ تو یہ چند مختصراً چند گزارشات ہیں جو میں نے پیش کی ہیں، اور میں ایک استاذ کے بجائے میں ایک طالب علم ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ہم مل جل کر ہم پڑھیں، مطالعہ کریں اور ہم اللہ کے دین کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ ایک کوشش ہے، اور یعنی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں پڑھا نہیں رہا بلکہ ہم مل جل کر پڑھ رہے ہیں، ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں جن لوگوں نے واٹس ایپ پہ جوائن کیا ہے، واٹس ایپ پہ جو جوائن کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً کوئی 250 ہے، 250 ان کی تعداد ہے۔ اور لیکن اس وقت ہمارے پاس یہاں پر تھوڑے ہیں، کیونکہ جو زوم ہے اکثر لوگ استعمال نہیں کرتے۔ پشاور سے، کراچی سے اور کشمیر سے، مختلف علاقوں سے لوگوں نے ہمیں ریکویسٹ بھیجی تھی اور ہمارے ساتھ وہ گروپ میں شامل ہیں، اور جو لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ ہم وہاں پر اس کو شیئر بھی کر دیں گے واٹس ایپ پہ۔ آخری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے میسج مجھے آئے، تو میں اس پر معذرت سب سے پہلے، کیونکہ میں جواب نہیں دے سکتا اور دے نہیں پاتا مصروفیت کی وجہ سے، اپنی بہت سی مصروفیات ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو یہ ہم سلسلہ کلاس ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سے اور بھی لوگ ہیں کہ جو انڈیویجولی انفرادی طور پر پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر کسی کو میں واٹس ایپ پہ جواب دے سکوں۔ اور بعض لوگوں نے تنقید، بعض نے تعریف، وہ سر آنکھوں پہ جن کی تنقید ہے اور جن کی تعریف ہے تو ان کا شکریہ، لیکن یہ ہے کہ جواب دینا
بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے اپنی مصروفیت کی وجہ سے، تو اس لیے بہت ہی ضروری اگر کوئی بات ہے جو پوچھنی ہے، جو کہنی ہے، تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ لیکن اگر کوئی ایسے میسیج ہوتے ہیں کہ جو جیسے صبح کا سلام ہے یا اور اس طرح کے میسیجز ہوتے ہیں جو فرقے سے یا مسلک سے یا اس طرح کے معاملات سے جن کا تعلق ہے کہ جن کو ہم کبھی حل نہیں کر پائے ان مسائل کو، تو ان مسائل سے بہتر جو میری مصروفیت پہلے ہوتی ہے تو میں ان میں اپنا وقت زیادہ خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ مختصر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اب ہم الفوز الکبیر کا جو مقدمہ ہے، مقدمۃ الکتاب، ہم اس سے آج کی کلاس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آج ہم اپنے وقت میں اس کو مکمل کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زوم 40 منٹ کے بعد غالباً یہ بند ہو جاتا ہے، تو میں دوبارہ آن لائن ہوں گا انشاءاللہ، اس کو میں دوبارہ آن کر لوں گا، تو آپ لوگوں کو پھر میں ایڈ بھی کر لوں گا ساتھ۔ تو اس لیے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے 40 منٹ ہوتے ہیں، تو 40 منٹ کے بعد یہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ مقدمۃ الکتاب یعنی جسے ہم انگلش میں پریفیس کہتے ہیں، جو شروع میں کتاب کے ہوتا ہے، جس میں مصنف یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ کتاب میں نے کیوں لکھی اور یہ تصنیف اور یہ جو تالیف ہے یہ میں نے کیوں کی ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مقدمۃ الکتاب میں کتاب کے شروع میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کتاب کو اور اس رسالے کو میرا لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آلاء اللہ تعالی علی ھذا العبد الضعیف لا تعد ولا تحصى۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اعلیٰ کا مطلب فبأي آلاء ربكما تكذبان، جیسے وہاں پر اعلیٰ ہے تو اس کا مطلب ہے نعمتیں، احسانات۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں علی ھذا العبد الضعیف، اوپر اس کمزور بندے کے۔ لا تعد، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں ہیں کہ جنہیں نہ تو گنا جا سکتا ہے، ولا تحصى، اور نہ ہی ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بزرگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، جو بھی کتاب انہوں نے لکھی، آپ کو معلوم ہے کہ جیسے خطبہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک خطبہ ہوتا ہے کہ جس کو خطبہ بطرہ کہتے ہیں غالباً، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس خطبے کے شروع میں حمد و ثنا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہیں ہوتا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ، اصحاب پہ، ازواج پہ صلاۃ و سلام نہیں بھیجا جاتا، تو وہ جو ہوتا ہے اس کو خطبہ بطرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو خطبہ ہے بزرگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ آغاز جب گفتگو کرتے ہیں یا وہ لکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس کا آغاز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے، تعریف سے اور ثنا سے۔ تو اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آغاز کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اوپر اس بندہ ضعیف کے، کمزور کے، ایسی یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو نہ تو شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ وَأَجَلُّهَا، اور ان نعمتوں میں سے جو بڑی نعمت ہے، التوفیق لفہم القرآن العظیم، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے فہم کی توفیق عطا کی ہے۔ وفق یوفق توفیق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، تو یہی توفیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وَمِنَنُ صاحب النبوت والرسالت، اور صاحب نبوت اور صاحب رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، علیہ الصلاۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ ہم علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں۔ تو نبوت اور رسالت والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ احسانات ہیں،
علی احقر الامتی کثیرتن، امت میں سے جو سب سے زیادہ حقیر، یعنی اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امت میں سے جو سب سے زیادہ کم تر ہے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احسانات ہیں۔ کثیرتن، یہ کثیرتن جمع، یہ کثیرتن صفت بن جائے گی منن کی، کہ بہت سے احسانات ہیں صاحب نبوت و رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے امت میں سے اس حقیر انسان پر۔ وَأَعْظَمُهَا، اور ان احسانات میں سے سب سے جو بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغہ صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان الکریم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچانا ہے فرقان الکریم۔ بعض نسخوں میں تبلیغہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے تبلیغ الفرقان لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کو پہنچانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے یہ ایک سب سے بڑا احسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے بڑا جو احسان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کو پہنچانا ہے۔ لقن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن الجیل الاول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافہ قرآن مجید کو سمجھایا یا تلقین کی۔ لقنا کا لفظ ہم بولتے ہیں باب تفعیل سے، لقنا یلقن تلقین کی آپ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی۔ یعنی ویسے تو تلقین کا مطلب یہ ہے کہ بالمشافہ سمجھانا، بات کرنا، کلام کرنا، تو آپ نے تلقین کی قرآن کی کن کو؟ الجیل الاول، پہلے گروہ کو۔ وہ پہلا گروہ کون سا ہے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا پہلا گروہ ہے۔ یہاں پر بعد نے جیل کی جگہ غالباً القرن بھی لکھا ہے کہ آپ کے پہلے زمانے کے یا جو پہلے لوگ ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافہ قرآن سمجھایا۔ وہم ابلغوہ، اور پھر انہوں نے پہنچایا اس قرآن کو للجیل الثانی، دوسرے گروہ کو، یعنی تابعین کے گروہ کو پھر پہنچایا۔ وحلم جرن، یعنی اعلیٰ حاضل القیاس، حلم جرن بولا جاتا ہے قضا ہا قضا یا اعلیٰ حاضل القیاس، یعنی پھر اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو قرآن پاک بالمشافہ بتایا، سمجھایا، تلقین کی، اور پھر صحابہ نے تابعین کو کی تلقین، پھر تابعین نے تبع تابعین کو کی، پھر تبع تابعین نے پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے۔ یعنی قرآن جو ہے یہ کافہ الی الکافہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے گروہ سے، یعنی سب مسلمانوں کی طرف سے سب مسلمانوں کی طرف اس کو منتقل کیا گیا۔ تو یہاں پہ اس بات کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں حتی اذا بلغ ھذا الضعیف ایضا حظ من روایتہ و درایتہ، یہاں تک کہ پہنچا اس ضعیف کو۔ آپ دیکھیے کہ کتنے عجز و انکساری سے آپ کلام کر رہے ہیں، اتنے بڑے عبقری عالم ہیں اور امام الہند ہیں، لیکن اتنے عجز و انکساری سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور اپنے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ حتی اذا بلغ ھذا الضعیف، یہاں تک کہ پہنچا حظ یعنی حصہ، یہ یہاں پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہ فاعل ہے بالغہ کا، یہاں تک کہ پہنچا اس ناتواں کو، اس ضعیف کو نیز حصہ من روایت ہی، اس کی روایت سے قرآن کی، اور ودرایت ہی، اور اس کی درایت سے، یعنی قرآن کے نظم سے اور قرآن کے فہم سے، فہم معنی سے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھ تک یہ قرآن اس طرح پہنچا۔ اللہم صلی علی ھذا نبی الکریم سیدنا مولانا و شفیعنا افضل الصلواتک و ایمن برکاتک وعلی آلہ و اصحابہ و علماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب یہ وہی جملے ہیں جن سے آپ بھی واقفیت رکھتے ہیں کہ اللہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود بھیجیے، ہمارے سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مولا ہیں، ہمارے شفیع ہیں، اور
وہ اپنی صلوات آپ بھیجیے کہ جو سب سے افضل ہے، وَأَيْمَنَ بَرَكَاتِكَ، اور جو آپ کی برکتوں میں سے سب سے عمدہ ترین برکتیں ہیں آپ وہ بھیجیے، وَعَلَىٰ آلِهِ، اور پھر آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور آپ کی امت کے تمام علماء پر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک، اور پھر اس کے بعد آپ کی آل، اصحاب، پھر علماء کے لیے بھی رحمت اور دعا۔ یہ علماء کے، امت کے علماء ہی کا یہ سارا فیض ہے، انہی کی طرف سے یہ سب کچھ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں، اپنی اپنی زندگی میں محنت کی، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، دن رات کام کیا اخلاص کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ آج ان کے اجتہادات، ان کی شروحات اور ان کے جتنا بھی ان کا دین کی خدمات ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ اور واقعی حقیقت ہے کہ جب ان کے اس کام کو ہم دیکھتے ہیں تو احسان سے اور منت سے اور عقیدت سے ہماری نظریں جھک جاتی ہیں کہ کتنا ان لوگوں نے دین کا کام کیا ہے۔ صرف حضرت شاہ ولی اللہ کے کام کو ہی ہم پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے، اتنا ان کا کام ہے دین کے ہر پہلو اور ہر مسئلے کے حوالے سے، ہر فرع کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد یہ خطبہ ہو گیا، اما بعد، یہ الفاظ بھی آپ علماء سے بھی سنتے ہیں، خطباء سے بھی سنتے ہیں جمعہ پہ اور مدارس میں بھی، اساتذہ سے بھی۔ اما بعد یعنی اس کے بعد، اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج دیا۔ اب اس کے بعد اب کیا ہے، فرماتے ہیں فیقول الفقیر، تو کہتا ہے فقیر، ولی اللہ ابن عبد الرحیم، ولی اللہ ابن عبد الرحیم جو ہے وہ کہتا ہے، الفقیر، دیکھیے اپنے لیے پھر الفقیر کا لفظ استعمال کیا، وہاں پر اپنے لیے احقر کا لفظ استعمال کیا، احقر کا لفظ، اور یہاں پر اپنے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں فقیر کا لفظ۔ اور آپ یہ دیکھیے ان کا عجز، ان کی انکساری دیکھیے، ہم دو لفظ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور فقیہ اور بڑا اپنے آپ کو ہم ایک عظیم انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان عجز اور انکساری میں رہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارے۔ تو یہ سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ انسان عجز اور انکساری میں اور اللہ کی ابدیت میں رہے، اور یقین کیجئے کہ اسی ابدیت سے اور اسی عجز و انکساری سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا نور یعنی اپنا علم اپنی جناب سے انسان کو عطا کرتا ہے۔ ورنہ تکبر آپ کے سامنے ہے کہ جو حال ابلیس کا ہوا وہ قرآن پاک بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں فیقول الفقیر، اب ہمارا ٹائم بھی یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو میں دوبارہ جوائن کروں گا۔ فیقول الفقیر ولی اللہ ابن عبد الرحیم، جی، فیقول الفقیر، تو کہتا ہے فقیر، ولی اللہ ابن عبد الرحیم، ولی اللہ بیٹا عبد الرحیم کا، عاملہ ہم اللہ تعالی بلطفہ العظیم، کہ ان سے اللہ تعالیٰ معاملہ کرے، ان سے اللہ تعالیٰ
ان سے اللہ تعالیٰ معاملہ کرے اپنے لطف عظیم کا. اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ کرے اپنے لطف عظیم کا. عاملہ تعامل باب تفاعل سے ہے. عاملہ اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ کرے لطف عظیم کا. یہ مائک جس کا بھی آن ہے وہ میوٹ پہ کر دے. لما فتح اللہ تعالی علیہ بابا من فہم کتابہ المجید. یہ میوٹ کر دیں خود سے. جی عاملہم اللہ تعالی بلطفہ العظیم کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے یعنی شاہ ولی اللہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اپنے والد کی طرف بھی عبد الرحیم کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ان سے لطف عظیم کا معاملہ فرمائے. اب اپنے ساتھ اپنے والد کو بھی شامل کیا اس لیے کہ والد ہی کا یہ سارا فیض تھا اور والد ہی کی یہ ساری محنت تھی کہ جو حضرت شاہ ولی اللہ اس مقام اور مرتبے تک پہنچے. تو اگرچہ والد بہت جلد ان کے غالباً یہ 17-18 سال کے تھے جب وفات پا گئے تھے عبد الرحیم صاحب شاہ عبد الرحیم, اور پھر اس کے بعد انہوں نے نظام سارا سنبھالا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ مکۃ المکرمہ وہاں بھی آپ تقریباً 2 سال رہے. وہاں پر آپ نے وہاں کے جو عالم امام تھے ان سے آپ نے حدیث پڑھی تھی. لما فتح اللہ تعالی علیہ بابا من فہم کتابہ المجید کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اب یہ فقیر بتا رہا ہے یعنی اپنے طرف اشارہ کر کے فقیر ولی اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کھولا مجھ پر بابن دروازہ من فہم کتابہ المجید اپنی بزرگ و برتر کتاب کے فہم کا دروازہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولا خاطر ببالی ان اجمع و اقید بعد النکات النافعہ التی تنفع الاصحاب فی رسالت مختصرۃ. تو کہتے ہیں خاطرہ ببالی, عربی زبان میں خاطرہ ببالی کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے دل میں خیال یوں آیا. ویسے بال کا مطلب دل بھی ہوتا ہے, عقل بھی ہوتا ہے, اور حیثیت اور شکل یہ مختلف اس کے معنی ہیں. لیکن خاطرہ جب اس کے ساتھ آتا ہے خاطرہ ببالی تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ان اجمع کہ میں جمع کروں وَأُقَيِّدَ اور میں قید کروں مقید کروں یا اس کو میں لکھ دوں بعد النکات النافعہ بعد فائدہ مند نکات جو ہیں نقطہ وہ میں تحریر میں لے آؤں. التی تنفع الاصحاب فی رسالت مختصرۃ جو فائدہ دیں لوگوں کو مختصر رسالے میں یعنی مختصر رسالے میں نکات نافعہ فائدہ مند نکات جو ہیں یہ وہ میں لکھ لوں تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ول مرجو من لطف اللہ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف کی امید سے ہی ہو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں کا مجھے حقدار بنائے یہ امید رکھتے ہوئے. الذی لا انتہا لہو کہ وہ اللہ کہ جس کے لطف کی کوئی انتہا نہیں ہے. ان یفتح لطلبۃ العلم تاکہ یہ جو کتاب ہے کہ یہ کھول دے علم کے طلباء کے لیے. کیا کھول دے؟ شارعاً واسعاً, یہ آگے عبارت ہے شارعاً واسعاً یعنی کھلی سڑک لوگوں کے لیے کھلی شاہراہ جو ہے اس کو کھول دے. اور صرف ان اصولوں کو جاننے کے لیے صرف یہ جو اصول ہیں اصول تفسیر ہیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے ان کو جاننے کے لیے یہ کتاب جو ہے طلباء کے لیے کھلی سڑک کھلی شاہراہ کو کھول دے. فی فہم معانی کتاب اللہ
اللہ تعالیٰ کی کتاب کے جو معانی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ ایک شاہراہ بن جائے یہ کتاب، اور جو علم کی طلب کرنے والے ہیں، طلب رکھنے والے ہیں، ان کو اصول تفسیر جو بنیادی اصول ہیں قرآن کو سمجھنے کے، وہ ان کو سمجھ آ جائیں۔ بحیث، اسی طرح اس حیثیت سے لو صرفو، اس لیے کہ لو صرفو عمرہم، لو صرفو لو صرفو عمرہم، کہ اگر وہ صرف کریں اپنی زندگی کو، خرچ کریں اپنی زندگی کو فی مطالعاتی تفاسیر، تفاسیر کے مطالعہ میں، اگر وہ اپنی زندگی تفاسیر کے مطالعہ میں لگا دیتے، والقراءۃ علی المفسرین، اب یہاں پر یعنی عبارت یوں بنے گی لو صرفوا عمرہم فی القراءۃ علی المفسرین، کہ اگر وہ صرف کر دیتے اپنی زندگی کو مفسرین سے پڑھنے میں، علی انہم اقل قلیل فی ھذا الزمان، اگرچہ یہ اس زمانے میں یہ مفسرین اگرچہ بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی اگر ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر اگر ان کو وہ ان سے پڑھتے، ان سے سیکھتے، یا پھر یہ ہے کہ تفاسیر کے مطالعہ میں اپنی زندگی کو اگر یہ لگا بھی دیتے، خرچ کر دیتے اپنی زندگی کو، تو لم تتحصل لہم هذه الفوائد بهذا الضبط والربط، تو پھر بھی انہیں یہ فوائد اس ضبط و ربط سے ان کو کبھی حاصل نہ ہوتے۔ یعنی یہاں پر جو ضبط و ربط کا لفظ ہے، یہ اصل اپنی کتاب میں یعنی الفاظ میں جو انہوں نے ایک ترتیب اختیار کی ہے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جو انہوں نے چیپٹر وائز اس کو بیان کیا ہے، اور ہر چیپٹر میں بڑی اہم بحث جو ہے وہ اس کو لائے ہیں، اور آپ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو بڑا ایک روحانی اور علمی آپ کو سکون ملے گا، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنے گنجلک قسم کے اور مشکل قسم کے کمپلیکیٹڈ قسم کے ایشوز جو ہیں امام حضرت شاہ ولی اللہ نے ان کو حل کیا ہے یہاں پہ اس کتاب میں۔ تو یہاں پر جو ضبط و ربط ہے، اس سے مراد وہ ترتیب اور وہ انداز ہے جو انہوں نے الفاظ میں اختیار کیا ہے۔ وسمیتها بالفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اور ان فوائد کو جو انہوں نے نام دیا ہے وہ انہوں نے خود بتا دیا کہ ہم نے اس کا نام الفوز الکبیر فی اصول التفسیر رکھا ہے۔ فوز آپ جانتے ہیں کامیابی کو کہتے ہیں، فوز عظیم، بڑی کامیابی، اور فائز کا لفظ بھی ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، فائزہ، فوزیہ، یہ نام بھی ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ تو الفوز الکبیر، بڑی کامیابی، فی اصول التفسیر، تفسیر کے اصول میں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں میری توفیق مگر ساتھ اللہ کے، علیہ توکل، تو اسی پر ہی میرا توکل ہے، اور وہو حسبی، وہو حسبی، اور وہ اللہ مجھے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین وکیل ہے، کارساز ہے۔ یہاں پہ یہ خطبہ مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ اس رسالے کے جو مقاصد ہیں وہ 5 ابواب میں ہیں، 5 ابواب اس کے بنائے ہیں، اور یہ 5 ابواب یعنی مختلف مباحث ان میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ہم سب سے پہلا جو باب ہے الباب الاول، اور وہ جو پہلا باب ہے وہ فی بیان العلوم الخمسہ، 5 علوم کے بیان میں ہے، التی یدل علیہ القرآن العظیم نصا، کہ یہ جو 5 علوم ہیں یہ قرآن عظیم پر دلالت کرتے ہیں بالکل صراحت کے ساتھ۔ وَكَأَنَّ نُزُولَ الْقُرْآنِ بِالْإِصَالَةِ كَانَ لِهَذَا الْغَرْضِ، اور گویا کہ قرآن کے نزول کے یہی غرض تھی، جو یہ 5 علوم ہیں یہ گویا کہ قرآن کے نزول کی غرض ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم یہ الباب الاول سے ہم شروع کریں گے۔ جیسا میں نے آغاز میں کہا تھا کہ آج ہم
الفوز الکبیر کا جو خطبہ ہے اس کو ہم پڑھ لیں گے، اور اگلی کلاس سے انشاءاللہ ہم الباب الاول سے گفتگو کا ہم آغاز کریں گے۔ اور یہ جو 5 علوم ہیں جن کا ذکر کیا، میں مختصراً اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ پہلا ہے علم الاحکام، یعنی احکام سے مراد یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادات، معاملات اور تدبیر منزل یا سیاست مدینہ اس حوالے سے ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ علم الجدل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یعنی جو گروہ ہیں، قرآن مجید نے 4 گروہوں کا ذکر کیا، جیسے یہود ہے، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں۔ ان کے ساتھ جو مخاصمہ اور مجادلہ ہے، گفتگو ہے، کلام ہے، اس کے بارے میں ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں کہ جس سے انسان میں ایک رغبت پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور آخری جو ہے وہ ہے علم التذکیر، چوتھا ہے علم التذکیر بایام اللہ، یعنی بایام اللہ سے مراد یعنی واقعات، قرآن نے جو قصص بیان کیے ہیں اور ہمیں بتایا ہے فرما برداروں کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، نافرمانوں کے ساتھ کیا کیا، اس کی تفصیل۔ پھر 5واں جو ہے علم التذکیر بالموت وما بعدہ، موت کے حوالے سے، اور پھر یعنی موت کے بعد کے جو حالات ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، اور اس کا جو سارا بیان ہوتا ہے وہ علم التذکیر بالموت وما بعدہ اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے مختصراً گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی باب اول سے ہم آئندہ کلاس میں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔